السلام علیکم۔ تعلیم الاسلام کا چوتھے حصے کا دوسرے شعبے کا سبق ہے مکروہات نماز کا بیان۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب: نمبر 1، سدل یعنی کپڑے کو لٹکانا، مثلاً چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، یا اچکن یا چوگا بغیر اس کے آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں کندھوں پر ڈال لینا۔ نمبر 2، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا۔ نمبر 3، اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 4، معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا۔ نمبر 5، منہ میں روپیہ یا پیسہ یا اور کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے سے مجبور نہ رہے، اور اگر قرات سے مجبوری ہو جائے تو بالکل نماز نہ ہوگی۔ نمبر 6، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نمبر 7، پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ نمبر 8، بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹا باندھنا۔ نمبر 9، کنکریوں کو ہٹانا لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مضائقہ نہیں۔ نمبر 10، انگلیاں چٹکانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ نمبر 11، کمر یا کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 12، قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 13، کتے کی طرح بیٹھنا یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا دینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا۔ نمبر 14، سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 15، کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا ماضی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہو۔ نمبر 16، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 17، بلا عذر چار جانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔ نمبر 18، قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ نمبر 19، آنکھوں کو بند کرنا لیکن اگر نماز میں دل لگانے کے لیے بند کریں تو مکروہ نہیں۔ نمبر 20، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا لیکن اگر قدم محراب سے باہر ہوں تو مکروہ نہیں۔ نمبر 21، اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا اور اگر اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تو مکروہ نہیں۔ نمبر 22، ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا جس میں جگہ خالی ہو۔ نمبر 23، کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 24، ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا دائیں بائیں طرف یا سجدے کی جگہ تصویر ہو۔ نمبر 25، آیتیں یا سورتیں یا تسبیح انگلیوں پر شمار کرنا۔ نمبر 26، چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکیں۔ نمبر 27، نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا۔ نمبر 28، امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 29، سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔ نماز وتر کا بیان۔ سوال: نماز وتر واجب ہے یا سنت؟ جواب: نماز وتر واجب ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے برابر ہے، اور چھوٹ جائے تو قضا پڑھنا واجب ہے
اور بلا عذر قصدن چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ سوال، نماز وتر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب، نماز وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کر قاعدہ کیا جاتا ہے اور اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کرتے ہیں اور اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ سوال، وتر کی نماز میں دوسری نمازوں سے کیا فرق ہے؟ جواب، اس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جس کی ترکیب یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھے، پھر رکوع میں جائے اور باقی نماز معمول کے موافق پوری کرے۔ سوال، دعائے قنوت زور سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ؟ جواب، امام ہو یا منفرد، سب کو دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے۔ سوال، دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب، کوئی اور دعا، مثلاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لینی چاہیے۔ سوال، اگر مقتدی نے پوری دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی کہ امام نے رکوع کر دیا تو مقتدی کیا کرے؟ جواب، دعائے قنوت چھوڑ دے اور رکوع میں چلا جائے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔